اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمد للہ رب العالمین والجنۃ للمتقین والنار للملحدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، یہ ہمارے سلسلہ مجالس کی نوی مجلس ہے، اور ہم نے اب تک اصلاح کے سلسلے میں اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کافی بحث کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے جانا کہ اصلاح یہ وہ اہم ترین موضوع ہے، اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ یہی اصلاح لے کر انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کر لے، انسان اپنے آپ کو سمجھے، اپنے مقام کو سمجھے، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقام کو اس وقت سمجھے گا جب وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے گا، جب وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی برحق کی معرفت کو حاصل کرے گا، اور جب ہادی برحق کی گزاری ہوئی زندگی کے نقش قدم پہ چلے گا۔ اور عزیزان، یہ اصلاح ایسا موضوع ہے کہ اس میں ہم نے چاہا تھا کہ کافی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں نماز کی اہمیت کے سلسلے میں۔ البتہ بعض مجالس میں اشارتاً نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور اس کے علاوہ نماز کی اہمیت تو اپنی جگہ پر، اور اس کے علاوہ جو اہم ترین موضوع ہماری زندگی میں ہے، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور مومنین کا احترام کرنا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم بیان کرنے والے تھے، لیکن چونکہ اصلاح کی وضاحت اور اصلاح کی تفسیر میں کافی وقت گزر گیا، اس لیے آج ہم والدین کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ جی ہاں عزیزوں، اللہ کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے اگر ہمارے لیے کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ ہمارے والدین کی ذات ہے۔ اگر ہمارے والدین نہ ہوتے تو ہم اس دنیا میں نہ آتے، ہمارے والدین کی ذات ہے کہ اس کے بنا پر ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ عزیزوں، والدین کی عظمت کو پہچانیں، والدین کی برتری کو جانیں اور والدین کی معرفت کو حاصل کریں۔ ارے جب ہم اپنے والدین کی مکمل معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو کیوں کر ہم اہل بیت کی معرفت حاصل کر پائیں گے؟ اور جب ہم اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو اللہ کی مکمل معرفت کس طریقے سے حاصل کریں گے؟ لیکن عزیزوں، ہم کو جتنی طاقت اللہ نے دی ہے، ہم کو اللہ نے جتنی قوت دی ہے، ہمارے اوپر اتنی معرفت حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ عزیزوں، والدین کی عظمت کو سمجھ
سمجھنا ہو تو رسول کریم کے صرف ایک اس جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ والدین کی عظمت کو بیان کریں تو اس وقت نبی کریم نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، ہما جنتکما وہما نارکما، ہما جنتکما و نارکما، کہ یہ والدین ہی تمہاری جنت ہے اور یہ والدین ہی تمہارے جہنم ہے۔ عزیزوں، سمجھ میں یہ آیا کہ والدین کی اطاعت کی جائے تو جنت حاصل ہو جائے گی، اور اگر والدین کی نافرمانی کی جائے، والدین کے حکم کو نہ مانا جائے تو یہی ہماری جہنم ہے۔ بس اس سے بلند ترین جملہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے مختصر جملہ اور کیا ہو سکتا ہے، ہما جنتکما، کہ والدین کوئی اور نہیں ہے، ان کو کبھی معمولی مت سمجھنا، ان کو اتنا عظیم سمجھنا کہ ہما جنتکما، کہ یہی دونوں تمہاری جنت ہے، ہما جنتکما و نارکما، اور یہی دونوں تمہاری جہنم بھی ہیں۔ عزیزوں، ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اور آپ اندازہ کیجئے گا کہ اللہ نے والدین کو کتنی زیادہ عظمت سے نوازا ہے، کہ آپ نے سنا ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ مولائے کائنات کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، مولائے کائنات کے چہرے رخ انور کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کل ایمان کی طرف دیکھنا عبادت ہے، امام المتقین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ جی ہاں عزیزو، جس طریقے سے امام معصوم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، بالکل اسی طریقے سے خود نبی اکرم کی حدیث ہے کہ اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نظر الولد الی والدیہ حبا لہما عبادہ، کہ اگر ایک بیٹا اپنے والدین کی طرف نگاہ کرے، حبا لہما، محبت کے ساتھ دونوں کی طرف نگاہ کرے، عبادہ، تو اللہ اس نگاہ کو عبادت قرار دیتا ہے۔ منزلت کو سمجھے، ایک امام معصوم، مولائے کائنات، کل ایمان، امام المتقین کے چہرے کی طرف دیکھنا جس طریقے سے عبادت قرار دیا گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ عزیزوں، اگر ہم چاہیں تو ہر وقت عبادت کر سکتے ہیں۔ ارے جب اپنے والدین کو دیکھیں تو خوبصورت اور خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ دیکھیں۔ جس وقت ہم اپنے والدین کو مہربانی کے ساتھ دیکھیں گے، ہم عبادت کریں گے۔ عزیزوں، یہاں سے اب اندازہ کیجئے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اللہ نے کتنی عظیم نعمتیں دی ہیں۔ آئیں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے والدین کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور وہ والدین کی جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازے، اور اللہ ان کو اہل بیت کے جوان میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزیزوں، والدین عظیم ترین نعمتوں کا نام ہے۔ والدین ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کی خدمت کر کے ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ عزیزوں، اور یہاں پر آپ اندازہ کریں کہ آپ نے سنا ہے نا کہ تمام اچھے اعمال کا دار و مدار نماز پہ ہے۔ آپ نے حج کیے ہیں، آپ نے روزے رکھے ہیں، آپ نے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، آپ نے یتیموں کی پرورش کی ہے، یہ تمام اچھے کام اس وقت قبول کیے جائیں گے جب آپ کی نماز قبول ہوگی۔ اگر نماز قبول نہ ہو تو انسان کے سارے اچھے کام رد کر دیے جائیں گے۔ عزیزوں، ہم نے اپنی ساری زندگی میں جتنے بھی اچھے کام انجام دیے ہوں، وہ سارے کام اس وقت قبول ہوں گے جب ہماری نماز قبول ہوگی۔ لیکن ہماری نماز کب قبول ہوگی؟ روایت میں ملتا ہے، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر ایک بچہ اپنے والدین کی طرف غصے بری نگاہ سے دیکھے، گھور کے دیکھے، اور اس حالت میں کہ والدین نے اس پہ ظلم بھی کیا ہو، والدین نے اس کو مارا بھی ہو، لیکن اگر بچہ اپنے والدین کو گھور کے دیکھتا ہے تو اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ عزیزوں، یہاں پر والدین نے ظلم کیا تھا، لیکن اگر والدین ظلم کریں اور اس وقت بھی ہم ان کو گھور کے دیکھیں تو اللہ اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ تو جب ہم والدین کو بغیر کسی قصور کے، جب والدین نے ہم پہ ظلم نہ کیا ہو اور ہم گھور کے دیکھتے ہیں، اندازہ کیجئے، والدین کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں سارے اعمال کے قبولیت کے دار و مدار نماز پہ ہے، وہیں نماز کی قبولیت کا دار و مدار والدین کی خوشی میں ہے۔ اگر والدین خوش ہیں تو اللہ اپنی نماز کو بھی قبول کرے گا اور بقیہ تمام دوسرے اچھے کاموں کو قبول کرے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ والدین ناراض ہیں تو اللہ ہمارے کسی نامہ اعمال کو، کسی اچھے کام کو قبول نہیں کرے گا۔ عزیزوں، اندازہ کیجیے، آپ نے سنا ہے نا کہ ایک شخص کی روح اس کے جسم سے نہیں نکل رہی تھی، وہ بہت زیادہ پریشانی میں تھا، جانکنی کا عالم تھا، احتضار کا عالم تھا، لیکن بہت سخت تھا، اس کی روح اس کے بدن سے پرواز نہیں کر رہی تھی۔ نبی اکرم نے تو اتنا ہی کہا تھا نا کہ اس کی ماں کہاں ہے؟ ایک خاتون بیٹھی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہی اس کی ماں ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم نے کہا کہ اس بچے کو معاف کر دے۔ ارے تیری ناراضگی کی بنا پر، والدہ کی، ایک ماں کی ناراضگی کی بنا پر اس کے بچے کی بدن سے روح نہیں نکل رہی ہے، بچہ تکلیف میں ہے۔ جیسے ہی والدہ نے معاف کیا، ایک مرتبہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ سمجھ میں یہ آیا کہ اگر ہم اپنے والدین کو ناراض کر کے اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے تو اگر ہمارے والدین ناراض ہے تو اللہ بھی ہم سے کبھی خوش نہ ہوگا۔ عزیزوں، آپ اندازہ کیجئے، ایک مرتبہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ کا ایک صحابی حج پہ گیا اور جب حج کر کے لوٹا ہے، چھٹے امام کی بارگاہ میں آیا ہے، تو چھٹے امام نے اپنے صحابی سے عرض کیا تو نے حج تو انجام دیا، کیا تجھے معلوم ہے کہ اس ایک حج کا کتنا زیادہ ثواب ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس حج کا کیا ثواب ہے۔ فرزند رسول، آپ خود بیان کر دیں کہ جب ایک انسان اللہ کا حج انجام دیتا ہے، صفا و مروہ میں سعی کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور جب نماز طواف پڑھتا ہے تو اللہ اس کو کتنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ایک مرتبہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مومن اللہ کا ایک حج انجام دیتا ہے اور اللہ اس حج کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 6000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ایک حج کے بدلے میں 6000 نیکیاں۔ پھر اس کے بعد اتنا ہی ثواب نہیں ہے، بلکہ امام اور فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک حج انجام دیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے 6000 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، 6000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 6000 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، 6000 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ عزیزو، ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن آپ اندازہ کیجئے جب کوئی ایک حج کرتا ہے تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی ایک دعا نہیں، دو دعا نہیں، بلکہ 6000 دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، 6000 دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور عزیزوں، صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ روز قیامت جہاں پر اللہ کسی کی دعا نہیں قبول کرے گا، اس لیے کہ عمل کرنے کا مقام دنیا ہے، انسان دنیا میں جتنا چاہے دعا
کر لے، جتنا چاہے توبہ کر لے، جتنا چاہے اچھے کام انجام دے لے، اللہ قبول کر لے گا، لیکن قیامت میں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ لیکن حج کرنے کی برکت یہ ہے کہ جو شخص حاجی ہے، جس نے اللہ کا ایک حج انجام دیا ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں 6000 دعاؤں کو قبول کرے گا، لیکن اسی حاجی کا مرنے کے بعد روز قیامت بھی 6000 دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آپ نے اندازہ کیا ایک حج کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ اللہ 6000 نیکیاں عنایت فرماتا ہے، اللہ 6000 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ 6000 درجات بلند کر دیتا ہے، اللہ دنیا کی 6000 دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ قیامت میں 2000 دعاؤں کو 6000 دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب والدین کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، ارے جب کوئی اپنے والدین کی طرف نگاہ کرتا ہے، محبت بھری نگاہ کرتا ہے، تو اللہ اس کو ایک حج کرنے کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ ایک حج کرنے کا ثواب والدین کو دیکھنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ عزیزوں، والدین کی عظمت کا اندازہ کریں، والدین کا احترام کریں کہ واقعاً اللہ نے ہم کو کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب صحابہ نے یہ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف ایک مرتبہ خوشی کی نگاہ سے، مہربانی کی نگاہ سے دیکھے ان کے چہرے کی طرف، تو اللہ ان کو ایک نگاہ کے بدلے میں ایک حج کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اب یہاں پر صحابہ کرام موجود تھے تو انہوں نے سوال کیا، نبی اللہ کیا سارے دن اگر ہم پورے دن کمپلیٹ دن اپنے والدین کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھیں تو اللہ ہم کو ایک حج کا ثواب دے گا، یا پھر ہم اگر دن میں 100 مرتبہ بھی 100 مرتبہ اپنے دن میں والدین کی طرف خوشی کی نگاہ سے دیکھیں، اپنے والدین کی طرف مہربانی کی نگاہ سے دیکھیں، اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں، تو ہر ایک نگاہ کے بدلے میں ایک حج مل جائے گا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ارے تم جتنی مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کی طرف خوشی سے دیکھو گے، اللہ اتنی مرتبہ تم کو ایک حج کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اگر تم نے ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کی طرف خوشی کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، مہربانی کی نگاہ سے دیکھا ہے، تو اللہ ایک دن میں تم کو 100 حج کے ثواب سے نواز دے گا، 100 حج کے ثواب سے نواز دے گا۔ عزیزوں، والدین کتنی عظیم نعمت کا نام ہے، جن کے والدین زندہ ہوں اور وہ ثواب نہ کما سکے، وہ ان کا احترام نہ کر سکے، تو پھر اس کی زندگی پر افسوس ہے۔ عزیزوں، ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ وہ نبی ہیں کہ جو اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، کلیم اللہ کہتے ہیں نا، اللہ سے بات کرنے والا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جس طریقے سے بات کرنے کا حق ہے بالکل اسی طریقے سے جناب موسیٰ نے اللہ سے باتیں کی ہیں۔ جناب موسیٰ ایک مرتبہ راز و نیاز کر رہے تھے، اللہ سے گفتگو کر رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ سے مناجات کر رہے تھے، یک بیک آپ کی نگاہ ایک ایسے بندہ مومن پہ پڑی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ مومن ہے اور اس کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ عزیزو، اس بندہ مومن کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ ہمارے نبی اکرم جو آخری نبی ہیں، جو اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں، اللہ جن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جب ہمارے نبی دھوپ میں نکلا کرتے تھے تو بادل ان پہ سایہ کیا کرتے تھے۔ ارے اس عام انسان کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ آخر اس نے ایسا کون سا عمل انجام دیا ہے جس عمل کے بدلے میں اللہ نے اسے وہی معجزہ دے دیا۔ ہمارے نبی کا معجزہ تھا نا کہ بادل سایہ کیا کرتے تھے، یہ بندہ نکلا ہے اور اس کے سر پہ بادل نے سایہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم جو ہے یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام بہت تعجب سے اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ
مجھے یہ بتا دے کہ آخر اس بندے نے ایسا کون سا اچھا کام انجام دیا ہے کہ تو نے اس پر بادل کو سائے کرنے کے لیے کہہ دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، میرا یہ بندہ وہ بندہ ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں انجام دیتا ہے، اپنے والدین کے کہے پر عمل کرتا ہے، اپنے والدین کی ہر بات مانتا ہے اور چغل خوری نہیں کرتا۔ یہ وہ عظیم عمل ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، جس کی بنا پر میں نے اسے اتنی عظمت بخش دی ہے کہ بادل اس کے سروں پر سایہ کرتا ہے۔ میں جلدی عرض کروں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے عزیزوں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آن کر کہتا ہے کہ نبی اکرم، میں نے بے پناہ گناہ انجام دیے ہیں، کوئی ایسا قبیح کام، کوئی ایسا برا کام نہ ہوگا کہ جس کو میں نے انجام نہ دیا ہو۔ فہل لی من التوبہ، کیا توبہ میں سے میرے لیے بھی کچھ ہے؟ کیا کوئی ایسی راہ ہے، کیا کوئی ایسا راستہ ہے، کیا کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں پر میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو اللہ میری توبہ کو قبول کر لے؟ عزیزوں، نبی اکرم نے کہا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس نے کہا، والدہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن والد زندہ ہے۔ تو نبی کریم نے کہا جاؤ اپنے والد کی خدمت کرو۔ تمام گناہ کبیرہ کو انجام دے چکا ہے، لیکن نبی اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ جا کر اپنے والد کی خدمت کرو۔ سمجھ میں یہ آیا کہ ہم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہوں، ہم نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ انجام دیے ہوں، لیکن اگر اپنے والد کی خدمت کریں گے تو اللہ ہمارے اس تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ عزیزوں، جب یہ شخص چلا گیا ہے تو اس وقت نبی اکرم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کاش اس کی والدہ زندہ ہوتی۔ مطلب کیا ہوا؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر والدہ زندہ ہوتی اور اگر یہ والدہ کی خدمت کرتا تو اللہ اس کے گناہوں کو اور جلدی بخش دیتا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک شخص آن کر سوال کرتا ہے رسول اکرم سے کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو نبی اکرم نے کہا کہ تجھے گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو نیکی کرنا چاہتا ہے تو اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کر، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر۔ ایک مرتبہ سوال کیا، نبی اکرم نے جواب دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر۔ دوسری مرتبہ سوال کیا کہ ماں کے بعد کس کے ساتھ نیکی کروں؟ پھر نبی اکرم نے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر۔ تیسری مرتبہ کہا کہ اب ماں کے بعد کس کے ساتھ نیکی کروں؟ پھر نبی اکرم نے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر۔ چوتھی مرتبہ جو اس نے کہا ماں کے بعد کس کے ساتھ نیکی کروں، تو اس وقت رسول اکرم نے کہا کہ اپنے والد کے ساتھ نیکی کر۔ عزیزوں، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ والدین یہ وہ عظیم ترین نعمتیں ہیں کہ جن کی خدمت کا ثواب ایک بندہ مومن جو ہے سوچ نہیں سکتا۔ اگر ہم کو اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اگر ہم کو اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، اگر ہم کو امام حسین کے مقصد پر عمل کرنا ہے تو اپنے والدین کی خدمت کرنی ہوگی، اپنے والدین کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ آئیں ہم یہاں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طریقے سے کربلا کے بچوں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، اپنے والدین کا حکم کو مانا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہم کو بھی اپنے والدین کے حکم کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ عزیزوں، جی ہاں، آج 9 محرم ہو گئی، شش ماہاں پیاسا ہے۔ جناب علی اصغر کی پیاس اگر آپ سن سکیں عزیزوں، ایسی پیاس تھی سب سے آخر، تمام شہداء کی پیاس تو حوض کوثر پر بجھ چکی ہے، تمام شہید ہو چکے ہیں، لیکن جناب علی اصغر جھولے میں ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ اتنی پیاس کی شدت تھی کہ جناب علی اصغر غشی کے عالم میں تھے، جناب علی اصغر بے ہوش تھے۔ 6 ماہ کا بچہ ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ کریں آخر کس طریقے سے 6 ماہ کے بچے نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہوگا۔ عزیزوں، ہم نہیں سمجھ سکتے کربلا کے میدان میں جو گرمی تھی، کربلا کے میدان میں جو تپش تھی، 6 ماہ کا بچہ تھا۔ عزیزوں، آپ یہاں پہ اندازہ کریں، ایک مرتبہ جب تمام جانثار شہید ہو گئے، امام حسین ایک ٹیلے پر آ کے کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا،
هل من مغیث یغیثنا، ارے کیا کوئی ہے کہ جو نواسۂ رسول کی مدد کرے؟ کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو نواسۂ رسول کی مدد کرے؟ جیسے ہی یہ آواز امام حسین نے بلند کی، ایک مرتبہ خیام حسینی میں کوہرام مچ گیا، بیویوں کی صدائیں بلند ہو گئی۔ امام حسین نے جیسے ہی بیویوں کی صدا کو سنا، ایک مرتبہ جلدی جلدی خیمے کی طرف آن کے کہتے ہیں، بہن زینب، ارے ابھی تیرا بھائی زندہ ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، بھیا ارے جب آپ نے صدائے حل من ناصر ینصرنا بلند کی، ارے جیسے ہی ششماہے نے سنا، اپنے آپ کو، ارے وہ اصغر کہ جو اب تک بے ہوش تھا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ جناب علی اصغر نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا سن کر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ عزیزو، بہت مختصر سا مصائب ہے، آپ اندازہ کریں، آپ جو تیر جناب علی اصغر کو لگا، جو تیر جناب علی اصغر کو لگا ہے، تیر شہسوبہ۔ عزیزو، عرب کے قبائل میں آپس میں یہ قسم کھائی ہوئی تھی، آپس میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ جنگ میں ہم ہر ہتھیار یوز کریں گے، ہر ہتھیار کا استعمال کریں گے، لیکن تیر شہسوبہ کبھی کسی سپاہی پر، کسی جوان سپاہی پر استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ تیر ایسا تیر ہے کہ جس کو ایک جوان سپاہی تک برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک جوان سپاہی عزیزو، ارے 6 ماہ کا بچہ، عزیزو، انہوں نے کہا کہ تیر شہسوبہ ایسا تیر ہے کہ ہم اسے اپنی جنگ میں استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ وہ تیر ہے جو بڑے بڑے جانوروں کو مارنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ وہ تیر ہے کہ جس کو گھوڑے جیسے جانوروں کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ عزیزوں، ارے انسانیت کی انتہا ہو گئی۔ ارے وہ عرب قبیلے جس نے جوان سپاہی پر تیر شہسوبہ کا استعمال کرنے سے منع کیا تھا، عزیزوں اندازہ کرے جب امام حسین نے ایک مرتبہ پانی کا سوال کیا، ارے پانی تو نہیں ملا، ارے وہ تیر شہسوبہ، ارے جس کو ایک جوان سپاہی برداشت نہیں کر سکتا، جناب علی اصغر کا گلا اسی تیر شہسوبہ سے، روایت کہتی ہے، ارے تیر کا وار ایسا تھا کہ ایک کان سے دوسرے کان تک جناب علی اصغر شہید ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس چند فکرے اور آپ کی رحمت تمام۔ عزیزوں، بس اس مصائب کا تصور کریں کہ کتنے ہی ظلم شہداء پر ہوئے ہوں، لیکن کسی شہید کو اس کی قبر سے نہیں نکالا گیا، کسی شہید کو اس کی قبر سے نہیں نکالا گیا، لیکن جناب علی اصغر ایسے شہید ہیں۔ ارے جب ان کو قبر میں دفنایا امام حسین نے، ایک مرتبہ فوج آدھا ہاتھوں میں نیزے اور بھالے لیے چلی، ایک مرتبہ زمین کربلا پر اسے مارا، ارے کیا دیکھا، ایک نیزے میں جناب علی اصغر کا لاشا الجھ کر آ گیا، ظالم نے جناب علی اصغر کے سر کو جدا کیا، ماں دیکھ رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، یا اللہ ہماری تمام مجلسوں کو قبول فرما، یا اللہ جو عزادار جہاں جہاں جس طریقے سے عزاداری کر رہے ہیں، جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دے رہے ہیں، ان تمام پرسوں کو، ان تمام عزاداری کو، ان تمام مجالسوں کو قبول فرما۔ سبیل حسین جو لگائے ہوئے ہیں ان کی سبیلوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو جناب زہرا کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امام حسین کے مقصد پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔